قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعطشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. حضرات گرامی ذرا بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت محمد. حضرات گرامی، بزرگان قدر و منزلت، برادران ایمانی، معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا، جس گفتگو کا آغاز پہلی محرم کو میں نے کیا تھا، آج وہ اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو گیا. بڑی تیزی سے یہ ایام ہمارے درمیان سے رخصت ہو رہے ہیں، جدا ہو رہے ہیں. عزیزو، جتنا بھی ہو حسین کی عزاداری میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. ہم حتی الامکان کوشش کریں ہر مجلس میں پہنچے، وقت کی پابندی کریں، اس لیے کہ عزا کا مہینہ ہے، یہ غم کا مہینہ ہے. خوش نصیبی ہے کہ ہم حسین کی عزا منا رہے ہیں، برپا کر رہے ہیں، منعقد کر رہے ہیں. عزیزو، بڑی پابندیاں لگیں، بڑے مظالم ہوئے، لوگوں نے کیا کیا نہیں ظلم سہے عزاداری کے لیے، لیکن عزیزو عزاداری کبھی رکی نہیں. عزاداری برقرار رہی اور ہمیشہ ہوتی رہی، اس لیے کہ اس ذکر کا ضامن خود اللہ ہے. اس ذکر کا ضامن اللہ ہے. اللہ نے خود وعدہ کیا، خود وعدہ لیا کہ یہ ذکر کبھی ختم نہیں ہو سکتا. عزیزو دیکھیے، عزائے حسین میں ایسے ایسے افراد اور ایسا ایسا کارنامہ ہے ان کا کہ جسے تاریخ کبھی فراموش کر ہی نہیں سکتی، جسے تاریخ کبھی بھلا ہی نہیں سکتی. عزیزو، اولادوں کی قربانیاں تک دے دی گئی ہیں عزائے حسین کے لیے. مال و زر کی تو بات چھوڑیے، لوگوں نے بیٹوں کو قربان کر دیا ہے صرف حسین کی عزاداری کے لیے. آج تو ہم بہت اچھے ماحول میں الحمدللہ یہ عزاداری منعقد کیے ہوئے ہیں، برپا کیے ہوئے ہیں. لیکن عزیزو، اس دور کا جو ماحول تھا، متوکل جیسا بادشاہ، حجاج جیسا بادشاہ، مروان جیسا بادشاہ،
تو اس دور میں عزاداری کرنی کتنی مشکل تھی، لیکن خدا کی قسم حسین کے چاہنے والے اس دور میں بھی ایسے تھے کہ اپنا سر کٹوانا گوارا کیا، لیکن حسین کا غم بھولنا گوارا نہیں کیا۔ اور ایک صلوات پڑھیں محمد والے ذرا مل جل کے صلوات پڑھیں محمد والے تو عزیزو، اسی لیے میں نے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ جس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اے میرے حبیب اپنی امت والوں سے کہو کہ ہم اجر رسالت کچھ نہیں چاہتے سوا اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو، مودت کرو۔ عزیزو، کس سے محبت کی بات کر رہا ہے اللہ؟ رسول کے قرابت داروں سے، رسول کے رشتہ داروں سے۔ اب جو رسول کا رشتہ دار ہوگا، جو رسول کا قرابت دار ہوگا، مسلمانوں نے اسلام پہ واجب ہے کہ اس سے محبت کرے۔ بھائی کہ یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اگر محبت کرنی ہے تو اس سے کریے جو رسول کا قرابت دار ہے، جو رسول کا رشتہ دار ہے، جو رسول کا عزیز ہے۔ ہاں عزیزو، تو محبت کے لیے شرط کیا ہے؟ محبت کے لیے شرط کیا ہے؟ محبت کے لیے شرط یہ ہے کہ محبت اس سے کرنی ہے جو رسول کا قرابت دار۔ ذرا سا بولتے آئیے گا میرے ساتھ، جو رسول کا قرابت دار ہے۔ اب رسول کا قرابت دار کون ہے؟ رسول کا رشتہ دار کون ہے؟ اگر کوئی ایسا شخص نظر آ جائے جس نے رسول سے محبت بھی کی ہو، رسول کو پروان بھی چڑھایا ہو، جس نے رسول سے محبت بھی کی ہو، رسول کو پروان بھی چڑھایا ہو، تو اس پہ واجب نہیں، اس سے محبت کرنا اوجب ہو جاتی ہے۔ میں توجہ جا رہا ہوں، اس سے محبت کرنا واجب ہی نہیں بلکہ اوجب ہو جاتی ہے۔ بتائیے عزیزو، نبی آیا کہاں؟ نبی کس جگہ آیا جس کے لیے کہا گیا بھائی طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، نون والقلم؟ یہ نبی آیا کہاں؟ کس مقام پہ آیا؟ قرآن نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ بھائی کہاں آیا پیغمبر؟ اللہ کہہ رہا ہے یاسین، اے میرے سید و سردار، حکمتوں والے قرآن کی قسم، آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہے، آپ پیدا ہوئے، آپ نازل ہوئے، آپ کو میں نے اتارا۔ کہاں اتارا؟ علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پہ بھیجا۔ انشاءاللہ ابھی دل و دماغ روشن ہو جائیں گے آپ کے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اے میرے حبیب، اے میرے سید و سردار یاسین، اے میرے سید و سردار والقرآن الحکیم، حکمتوں والے قرآن کی قسم، حکمتوں والے قرآن کی قسم، انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، علی صراط مستقیم، آپ کو ہم نے بھیجا صراط مستقیم پہ، آپ نے ہم کو اتارا صراط مستقیم پہ، آپ کو ہم نے نازل کیا صراط مستقیم پہ، آپ کو ہم نے بھیجا صراط مستقیم پہ، آپ کو ہم نے پیدا کیا صراط مستقیم پہ۔ اب ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہوں، میں آپ کے سامنے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، پیغمبر آئے کہاں؟ کس کے گھر آئے؟ کس جگہ پیدا ہوئے؟ عزیزوں میں بتاؤں، اپنی روایت نہیں پڑھا، اپنی روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، تاریخ تبری، اس کے بعد علامہ شبلی نعمانی کی سیرت النبی، اس میں انہوں نے لکھا جب ولادت رسول اکرم قریب آئی تو ایک مرتبہ آمنہ خاتون ابو طالب کے گھر آئیں، اور آنے کے بعد کہا یہ ابو طالب میرے وہاں ولادت ہونے والی ہے، میں کہاں جاؤں؟ ایک مرتبہ ابو طالب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھابی جان میرا گھر حاضر ہے، آئے ہائے ہائے ہائے، بھابی جان میرا گھر حاضر ہے، میرا گھر حاضر ہے۔ تو پتہ چلا ابو طالب کے گھر رسول کی ولادت ہوئی۔ میں توجہ چاہ رہا ہوں، ابو طالب کے گھر رسول کی ولادت ہوئی، تو جس جگہ رسول کی ولادت ہوئی وہ گھر کون سا؟ ابو طالب کا گھر۔ وہ گھر کون سا؟ سب بول دو۔ ابو طالب کا کس نے لکھا؟ سیرت النبی میں علامہ شبلی نعمانی لکھا، تاریخ تبری میں گواہ ہے یہ دونوں تاریخ۔ کہاں ہوئی ولادت؟ ابو طالب کے گھر میں۔ اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ علی صراط مستقیم، ہم نے تمہیں نازل کیا صراط مستقیم پہ۔ ارے زمانے والوں، ابو طالب کے لیے کافر اور مومن کی بحث نہ کرو، ابو طالب کا گھر صراط مستقیم ہے۔ مل کے
بلند ترین صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد. ماشاءاللہ یا رسول اللہ. نعرہ حیدری بھی تو کہہ دیجیے. ہے توجہ. کہاں پیدا ہوئے؟ ابو طالب کے گھر میں. قسمت کیا ہے؟ بدقسمتی نہیں ہے اسلام کی تو یہ کیا ہے؟ وہ ابو طالب جو محسن اسلام ہے، محسن شریعت ہے، محسن امامت ہے، محسن نبوت ہے، اسی ابو طالب کو زمانے نے کیا کہہ دیا؟ معاذ اللہ، نعوذ باللہ. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہائے 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 ہائے، کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ صراط مستقیم. اللہ فوقیت کے معنی دیتا ہے. اب رسول جہاں آ جائے وہی صراط مستقیم، رسول جہاں چلا جائے وہی صراط مستقیم. اب رسول ہواؤں میں صراط مستقیم، ہواؤں میں رسول، فضاؤں میں صراط مستقیم، فضاؤں میں رسول، خلاؤں میں صراط مستقیم، خلاؤں میں رسول. پہلے عرش پہ صراط مستقیم، پہلے عرش پہ رسول، دوسرے عرش پہ صراط مستقیم، دوسرے عرش پہ رسول. کعبے میں صراط مستقیم، کعبے میں رسول. مدینے میں صراط مستقیم، مدینے میں رسول. مکے میں صراط مستقیم، مکے میں. بھائی رسول کے قدموں کے نیچے، رسول کے قدموں کے نیچے اللہ نے صراط مستقیم کو رکھ دیا. اب اگر کوئی رسول کے کاندھے پہ آ جائے، ارے صلوات پڑھیں محمد والے. مل کے اب کوئی اگر رسول کے کاندھے پہ آ جائے تو یہ کہنا پڑے گا نا کہ صراط مستقیم نیچے، علی کا قدم اوپر. اے توجہ. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کے؟ ہائے 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 ہائے. جلتے ہو کیوں علی کے کمالات دیکھ کے؟ عزت خدا ہی دیتا ہے اوقات دیکھ کے. عزت خدا ہی دیتا ہے اوقات دیکھ کے. اب عزیزو کیا کہا؟ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اے میرے سید و سردار، حکمت و والے قرآن. دیکھیے محبت، دیکھیے خدا کی قسم، حکمت و والے قرآن کی قسم. آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، آپ کو میں نے اتارا، صراط مستقیم پہ نازل کیا، صراط مستقیم پہ پیدا کیا، صراط مستقیم پہ. عزیزو کہاں آیا نبی؟ کہاں پیدا ہوئے نبی؟ کہاں؟ ابو طالب کے گھر. کون ہے ابو طالب؟ خدا کی قسم ایک جملہ کہہ کے عظمت ابو طالب بیان کرنے لگا ہوں. کون ہے ابو طالب؟ ابو طالب اس آغوش کو کہتے ہیں اگر اپنی گود میں ابو طالب بچوں کو پال دے یا تو امت کا نبی ہوتا ہے یا امت کا امام ہوتا ہے. مل کے حیدری. اگر آغوش میں بچے کو پال دے یا تو بچہ امت کا نبی ہوتا ہے یا بچہ امت کا امام ہوتا ہے. عزیزو دو شخصیتیں ایسی ہیں، میں ایک تاریخ پڑھنا چاہتا ہوں آج. میرے بزرگوں، میرے جوانوں، میرا ساتھ آج دینا. دو شخصیتیں ایسی ہیں جن سے اللہ نے بے پناہ محبت کی اور جن کا اسلام پہ بے پناہ احسان ہے. کون؟ ایک شخصیت ہے ابو طالب کی، دوسری شخصیت ہے خدیجہ کی. ہائے ہائے ہائے. ایک شخصیت ہے ابو طالب کی، دوسری شخصیت خدیجۃ الکبریٰ کی. عزیزو خدیجہ کون ہے؟ بچے شاید نہ جانتے ہو، جوان نہ جانتے ہو. آج بتاؤں میں ان کو خدیجہ کی شخصیت. دیکھیے مدرسے بند ہو گئے، مدرسوں میں خاک اڑ رہی ہے، مکاتب بند ہو گئے. مکاتب بھی بس ایسے ہی ہیں، علماء نہ رہے، پڑھائی پڑھانے اور پڑھنے کا وہ رواج نہ رہا جو پہلے تھا. خدا کی قسم میرے جوانوں، ہندی میں اتنا اسلام آیا نہیں، انگلش میں اتنا اسلام آیا نہیں،
لے دے کہ اسلام جو ہے وہ عربی میں ہے یا اردو میں ہے، تو خدا کے لیے مجلسوں کو ترک نہ کریے۔ اب یہ مجلس نہیں ہے، میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اب یہ مجلس نہیں ہے، یہ خدا کی قسم مکتب حسینی ہے۔ یہ مجلس نہیں رہی۔ اگر یہاں نہیں آؤ گے، یہاں نہیں سنو گے، یہاں سے کچھ نہیں لو گے تو کہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ انگلش میں اتنا اسلام ہے نہیں، ہندی میں اتنا اسلام ہے نہیں، جو کچھ بھی ہے بس یہی ہے۔ مدرسوں کا حال آپ دیکھ رہے ہیں، مکاتب کا حال آپ دیکھ رہے ہیں۔ عزیزو، کوئی مولوی رکھنے کو تیار نہیں، اگر رکھ لیا تو اس کی خدمت کو تیار نہیں ہے۔ بڑا مظلوم ہے یہ مولوی۔ بس توجہ چاہتا ہوں عزیزو، بس تھوڑی سی توجہ آپ کی۔ کیا صرف اور صرف یہی ایک مدرسہ ہے، یہی ایک مکتب ہے؟ اگر یہاں بھی نہیں آئے تو دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے، کہیں بھی علم نہیں سیکھ سکتے۔ بس ایک جملہ کہہ کے بات کہوں، یہ مجلس نہیں ہے، یہ مکتب حسین ہے۔ یہ مجلس نہیں ہے، یہ مکتب حسین ہے۔ وہ مسجد نہیں ہے، وہ مقصد حسین ہے۔ یہ مجلس نہیں ہے، یہ مکتب حسین ہے۔ وہ مسجد نہیں ہے، وہ مقصد حسین ہے۔ بس دونوں میں فرق یہ ہے، یہاں ذہن بنائے جاتے ہیں، وہاں سر جھکائے جاتے ہیں۔ بس اگر یہاں بھی آپ نے آنا چھوڑ دیا تو کہاں جائیں گے؟ کس دروازے پہ جائیں گے؟ علم کی بھیک لینے کہاں جائیں گے؟ خدا کی قسم جوانوں سے دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، مجلسوں میں آنا بالکل فراموش نہ کریں۔ پہلے سے پہلے مجلس میں آ کے بیٹھے۔ اب سنیے، ابو طالب کون؟ ابو طالب محسن شریعت، محسن اسلام، محسن نبوت، محسن امامت۔ ابو طالب کون؟ خدیجہ۔ جانتے ہیں خدیجہ کو؟ عزیز و عرب کی ملکہ خدیجہ، بس توجہ سے جڑ جائیے گا، عرب کی ملکہ خدیجہ۔ وہ خدیجہ تاریخ بتاتی ہے اتنی بڑی تاجر تھی، اتنی بڑی تاجرہ تھی کہ جب مکے سے تجارت کے لیے ان کا اونٹ نکلتا تھا تو مال اتنا ہوتا تھا، پہلا اونٹ یمن میں داخل ہوتا تھا، آخری اونٹ مکے سے نکلتا تھا۔ پہلا اونٹ، بس تاریخ داں حضرات بیٹھے ہیں، بزرگ کی خصوصی توجہ، 80 ہزار اونٹ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے یمن شام۔ پہلا اونٹ یمن میں یا شام میں داخل ہوتا تھا، آخری اونٹ مکے سے نکلتا تھا۔ چوریاں ہونے لگی، خدیجہ کے مال کی چوریاں ہونے لگی، چور لوٹنے لگے مال۔ عصمت و طہارت کی پالنے والی نے چادر کو سر پہ ڈالا اور ڈالنے کے بعد آ گئی، کہاں آئی؟ ابو طالب کے ڈیرے پہ۔ کہاں آئی؟ ابو طالب کے ڈیرے پہ۔ ڈیرا کسے کہتے ہیں؟ خیمے کو، تمبو کو، ٹینٹ کو ڈیرا کہتے ہیں۔ ایک لفظ بتاؤں، عربی میں ڈیرا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پہ قافلے لا کے روکے جاتے تھے، جہاں دنوں رات 24 گھنٹے، بس سنیے گا جملہ، 24 گھنٹے کھانے پکتے رہتے تھے۔ مسافر آ کے کھانا کھایا کرتے تھے یا غریب آ کے کھانا کھایا کرتے ہیں۔ اما جھوٹ کہتا ہے مورخ، جھوٹ کہتی ہے تاریخ کہ ابو طالب غریب تھے۔ جب عرب میں کسی کا چولہا نہیں جلتا تھا تو ابو طالب کا ڈیرا چلتا تھا۔ جب عرب میں کسی کا چولہا نہیں جلتا تھا تو ابو طالب کا ڈیرا چلتا تھا۔ آ گئی محترمہ، آ گئی معظمہ، کہاں ہے ڈیرے کا مالک؟ کیا بات ہے؟ کیا ملنا ہے؟ کیا بات کرنی ہے؟ کا کچھ بات کرنی ہے۔ نوکر گیا دوڑا ہوا، سرکار کیا بات ہے؟ کہ ایک مزدور آئی ہوئی ہے۔ آئے سرکار ابو طالب، سردار مکہ، رئیس بطحا، آئے ابو طالب۔ کون؟ سلام کیا ادب سے، میں خویلد کی بیٹی، میں خویلد کی بیٹی، خدیجہ میرا نام ہے۔ کیا بات ہے؟ کیوں آئی ہو؟ کہ میرا باپ بھی تاجر تھا،
میں بھی تاجر ہوں، میرا باپ بھی تجارت کرتا تھا، میں بھی تجارت کرتا ہوں۔ تو وجہ کیا ہوئی؟ کہ وجہ یہ ہوئی کہ 3 روز سے میرا مال چوری ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ مال چوری ہو رہا ہے۔ میں ٹھہری عورت ذات، لہذا میں جاؤں تو کس کے پاس جاؤں؟ لہذا میں شکایت اور شکوہ لے کے آپ کے پاس آئی۔ اب آپ اسے حل کریے۔ ابو طالب نے اسے مطمئن کیا، کہا اطمینان رکھو، گھر جاؤ، کل سے تمہارا مال چوری نہیں ہوگا۔ کیا کہا؟ کل سے تمہارا مال چوری نہیں ہوگا۔ ساتھ میں غلام بھی تھا جس کا نام میسرہ تھا۔ اب خدیجہ پلٹنے لگی، غلام نے کہا بی بی ان سے پوچھ تو لیجئے، چوری رکوائیں گے کیسے؟ ذرا پوچھ تو لیجئے کیسے رکوائیں گے؟ لشکر بھیجیں گے، فوج بھیجیں گے، سپاہی بھیجیں گے، تیر انداز بھیجیں گے، تلوار دھنی بھیجیں گے، چوری رکوائیں گے کیسے؟ ایک مرتبہ خدیجہ نے کہا خاموش، خاموش ہو جا، چپ بیٹھ، جانتا نہیں ہے بڑے لوگوں سے چھوٹی باتیں نہیں کرتے۔ خاموش، چپ بیٹھ، بڑے لوگوں سے چھوٹی باتیں نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ میسرہ کہتا ہے بی بی مجھ پہ کیوں خفا ہو رہی ہیں، مجھ پہ کیوں ناراض ہو رہی ہیں؟ پوچھ تو لیجئے ان سے، چوری کیسے روکیں گے؟ چوری کیسے روکیں گے؟ لشکر بھیجیں گے، فوج بھیجیں گے، تیر دھنی بھیجیں گے، تلوار چلانے والے بھیجیں گے، روکیں گے کیسے؟ خدیجہ کہتی ہے پاگل نہ بن، ارے بڑے بڑے لوگوں سے چھوٹی باتیں نہیں کرتے۔ اور سن، یہ وہ خانوادہ ہے، اس خانوادے کے بارے میں شاید تجھے علم نہیں ہے، آج میں بتاتی ہوں، یہ بنی ہاشم کا خانوادہ ہے، یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ ارے ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ یہ جو کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اب ایک مرتبہ خدیجہ اور اس کا غلام میسرہ چلا گیا۔ ادھر ابو طالب نے اپنے نوکر کو بلایا، نوکر حاضر خدمت ہوا، جی سرکار جتنے بھی چودھری ہیں مکہ کے بلا کے لاؤ، جو بڑے بڑے چودھری بنے بیٹھے ہیں ان سب کو بلا کے لاؤ۔ نوکر گیا، سارے مکہ کے چودھریوں کو بلا کے لایا۔ ابو طالب نے بلایا ہے کہ اس کے مجال جو ابو طالب کے بلانے پہ منع کر دے۔ کس کی مجال؟ ارے علی کا باپ ہے ابو طالب، یہی کافی ہے کہنا کہ علی کا باپ ہے ابو طالب۔ بلایا، سب آ گئے، جی سرکار، جی سرکار۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے کہا خویلد کی بیٹی آئی تھی شکایت لے کے، 3 دن سے اس کا مال چوری ہو رہا ہے، کیا تم میں سے کوئی چرا رہا ہے؟ کہہ رہے نہیں، کیسی باتیں کر رہے ہیں، گھر پہ بلا کے بے عزتی کر رہے ہیں۔ ارے ہم کیوں چرائیں گے؟ کہا دیکھو کرتے تو تم ہو کچھ نہیں، خرچے تمہارے پورے چل رہے ہیں، ٹھاٹ باٹ تمہارے وہی ہیں، اور کرتے کچھ ہو نہیں، تو یہ خرچے کہاں سے چل رہے ہیں؟ کہا کہ بس کیا بتائیں، بس ایسا ہی ہے ادھر۔ کہا کچھ کرو، کچھ کر کے کھایا کرو، کر کے کھانے سے انسان کے ذہن میں غلامی کا تصور نہیں آتا۔ یہی ابو طالب کے بیٹے نے بھی بتایا، محنت کر کے کھاؤ تاکہ حاکمانہ خون پیدا ہو، بغیر محنت کے مت کھاؤ، کہیں غلامانہ ذہنیت نہ بن جائے۔ یہی ابو طالب نے کہا محنت کرو۔ کہا کیا کریں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کہاں جائیں، کیا کریں کچھ۔ دیکھیے چور بھی نکال لیا ابو طالب نے، اور چوری کا سامان بھی مہیا کرا لیا۔ کیسے؟ اب دیکھیے ابو طالب کی حکمت عملی دیکھیے۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے کہا ایسا ہے کہ کچھ بزنس کر لو۔ کہا بزنس کریں کیا، ٹھالی بیٹھے ہیں، کچھ ہے بھی تو نہیں ہمارے پاس، کچھ ہے بھی تو نہیں، کیا لگائیں، پیسے بھی نہیں ہیں۔ کہا گھر میں کچھ تو ہوگا۔ کہا کچھ نہیں ہے گھر میں۔
کہا کچھ تو ہوگا، تمہارا بزنس کرا دیں گے۔ کہا کس کے ساتھ؟ کہا خدیجہ کے ساتھ۔ آئے ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم ذرا ایمانداری سے بتائیے، آپ یہاں ٹھیلا چلانے والے کو اگر آپ جا کے کہیں اب آج سے ٹھیلا مت چلا، کیوں؟ کہ تیرا بزنس ہم کرا دیں گے مکیش امبانی کے ساتھ، انیل امبانی کے ساتھ، خدا کی قسم وہ چکرا کے گر جائے گا۔ اور یہی عالم ہوا تھا مکے میں، جب ابو طالب نے کہا تم سب کا بزنس کرا دیں گے خدیجہ کے ساتھ، سب کو چکر آنے لگا، کچھ تو گرتے گرتے بچے، کچھ نے کہا لانا کیا ہے؟ کہا گھر میں کچھ بھی ہو، ایک مٹھی جو ہو وہ لے آؤ، ایک مٹھی چاول ہو وہ لے آؤ، ایک مٹھی گیہوں ہو وہ لے آؤ، ایک گھوڑا ہو وہ لے آؤ، ایک اونٹ ہو وہ لے آؤ، تلوار ہو وہ لے آؤ، سونا ہو وہ لے آؤ، چاندی ہو وہ لے آؤ، بزنس تمہارا کرا دیں گے۔ کس سے؟ خدیجہ سے۔ سب دوڑے ہوئے گئے، سب بھاگے ہوئے گئے اپنے اپنے گھروں میں۔ جانے کے بعد کسی کے پاس سونا تھا سونا لے آیا، چاندی تھا چاندی لے آیا، گھوڑا لے آیا، اونٹ لے آیا، تلوار لے آئی، لاٹھی لے آیا، عصا لے آیا، چاول لے آیا، گیہوں لے آیا۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ چاول لے آیا، گیہوں لے آیا، جس کے پاس جو تھا وہ لے کے آنے لگا۔ بیویوں نے دیکھا، زوجہ نے ان کی دیکھا، یہ کیا کر رہے ہو؟ آج تک تو لوٹ کے لاتے تھے، آج گھر سے لے جاؤ۔ مل کے آج گھر سے لے جا رہے ہو؟ کہہ رہے نہیں لے نہیں جا رہا ہوں، لے جانے کا مطلب ہے ابو طالب نے کہا ہے جو ایک لائے گا اسے ڈبل کر کے دے دوں گا۔ ایک عصا لاؤ دو عصا لے جاؤ، ایک گھوڑا لاؤ دو گھوڑا لے جاؤ، ایک تلوار لاؤ دو تلوار لے جاؤ۔ اب ایک مرتبہ سارے مکہ کے چودھری جتنے بھی تھے اپنے اپنے گھر گئے، وہ سارا مال لا کے ابو طالب کے ڈیرے پہ رکھ دیا۔ ابو طالب کے ڈیرے پہ رکھ دیا۔ اب جیسے ہی مال رکھ دیا کہا ابو طالب آپ کو دیا ہے ہم نے، آپ سے لیں گے، جاؤ بے فکر ہو کے سو جاؤ، ڈبل کل آ کے لے لینا۔ اب ایک مرتبہ واپس چلے گئے وہ لوگ، کہا اطمینان سے جاؤ سو۔ اپنے نوکر کو پھر ابو طالب نے خدیجہ کے گھر بھیجا، کہا جا کے کہہ دو خدیجہ سے کہ سامان آ گیا ہے، سامان آ گیا ہے، پہچان لو، جو اس کا ہے وہ لے جائے، جو اس کا نہیں وہ چھوڑ جائے۔ ایک مرتبہ پھر عصمت و طہارت کو پالنے والی نے سر پہ چادر ڈالا اور ابو طالب کے ڈیرے پہ آئی، اور آنے کے بعد ابو طالب نے کہا جو آپ کا مال ہے وہ لے لیں۔ ایک مرتبہ خدیجہ نے دیکھا، میسرہ نے دیکھا، دونوں نے دیکھا۔ میسرہ کہتا بی بی یہ تو سب میرا ہی مال ہے، یہ سب تو ہمارا ہی مال ہے۔ ایک مرتبہ میسرہ سے ابو طالب نے کہا مال اٹھاؤ اور جاؤ، اور کل سے انشاءاللہ چوری نہیں ہوگی۔ اب ایک مرتبہ مال لیا اور خدیجہ اپنے گھر چلی گئی۔ اب عزیزو دوسرے روز قافلہ جا رہا ہے، اب نہ اونٹ کھول رہا ہے کوئی، نہ اونٹ باندھ رہا ہے، نہ مال لادنے والوں کی کمی ہے۔ سارے مکے کے چودھری لگے ہوئے ہیں، کوئی اونٹ کھول رہا ہے، کوئی باندھ رہا ہے، کوئی مال لاد رہا ہے۔ جب مال نکلا تجارت کے لیے، آگے آگے آواز بھی لگائی جا رہی ہے ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ، ملکۃ العرب خدیجہ کا مال آ رہا ہے، کوئی ہاتھ نہ لگائے گا، کوئی ہاتھ نہ لگائے گا۔ اب مال کی نگرانی بھی ہو رہی ہے۔ عزیزو ابو طالب نے دو کام کیا، چور بھی پکڑ لیا، تجارت کے لیے آدمی بھی دے دیا خدیجہ کو۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ہے نا؟ تو چور بھی پکڑ لیا، آدمی بھی دے دیا۔ اب یہ کام پہ بھی لگ گئے، کوئی کام نہیں تھا، خالی بیٹھے تھے، کام پہ بھی لگ گیا۔ اب عزیز ایک مرتبہ مال گیا یمن، مال گیا شام، واپس جب آیا امانت دار بی بی جو فائدہ ہوا تھا اس فائدے کا آدھا حصہ لے کے ابو طالب کے گھر آئی۔ بس سنیے گا یہاں سے، سامنے رکھ دیا درہم و دینار کی پوٹلیاں، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا آپ کی ذہانت کی وجہ سے مجھے بہت بینیفٹ ہوا، بہت فائدہ ہوا، لہذا اس کا آدھا فائدہ میں آپ کو دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ ابو طالب نے کہا نہیں نہیں، یہ سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
ہم کسی پہ احسان کرتے ہیں تو اس سے بدلہ نہیں چاہتے، ہائے ہائے ہائے، اس سے بدلہ نہیں چاہتے۔ یہ ہے خویلد کی بیٹی، رکھ دیا درہم و دینار، اب یہ اٹھانے کو تیار نہیں، یہ بھی کم نہیں ہیں، یہ ہے عبد المطلب کے بیٹے، یہ بھی لینے کو تیار نہیں۔ اب بات بنے تو بنے کیسے؟ ایک مرتبہ ابو طالب نے کہا بی بی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا کرنا کہ کل جب قافلہ جائے تو ہمارے بھتیجے کو بھی قافلے میں رکھ لینا، ہمارے بھتیجے کو بھی قافلے میں لے جانا۔ اب ایک مرتبہ دوسرا روز جب آیا، اب یہاں سے بہت توجہ، جوانوں بزرگوں بہت توجہ، خون جگر پلاؤں گا انشاءاللہ آپ کو۔ اب دوسرے روز کیا ہوا؟ خدیجہ کے آنگن میں ایک سورج نہیں 2 سورج نمودار ہوئے، ایک سورج کا نام ہے ابو طالب، ایک سورج کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ ہے توجہ، تاریخ پڑھ رہا ہوں، تھوڑی سی توجہ درکار ہے آپ کی۔ اب دونوں پہنچے، ایک مرتبہ خدیجہ نے کہا یہ کون ہے سردار؟ کہا یہی تو میرا بھتیجا ہے، یہی تو محمد ہے۔ اب خدیجہ نے دیکھا، اپنے حجرے میں آئی، زیر آسمان آ کے اللہ کا شکر ادا کیا، وہ تصویر آج دیکھنے کو آ گئی جو بچپن سے خوابوں میں آیا کرتی تھی، وہ تصویر آج دیکھنے کو آئی جو بچپن سے میرے خوابوں میں آیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ قافلہ نکلنے کی تیاری ہوئی، ایک مرتبہ خدیجہ نے میسرہ کو قریب بلایا، میسرہ ادھر آؤ۔ کہا کیا بات ہے بی بی؟ کہا آج تمہیں اونٹ باندھنا نہیں ہے، اونٹ کھولنا نہیں ہے، مال لادنا نہیں ہے، مال لادنا نہیں ہے، مال کو اتروانا نہیں ہے، پیسے گننا نہیں ہے، کتنا فائدہ ہوا کتنا فائدہ نہیں ہوا۔ کہا بی بی تو کرنا کیا ہے؟ بس تمہیں کرنا یہ ہے کہ بس اس کا سایہ بن کے رہنا، محمد کا سایہ بن کے چلنا، بس یہ دیکھنا یہ کھاتا کیسے ہے، یہ پیتا کیسے ہے، یہ چلتا کیسے ہے، یہ اٹھتا کیسے ہے، یہ بیٹھتا کیسا ہے۔ اب ایک مرتبہ میسرہ نے محمد کے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا، دیکھ کے کہتا ہے بی بی آپ مجھے اس کا سایہ بنا رہی ہیں جس کا سایہ خدا نے بنایا ہی نہیں۔ بولیں گے جس کا سایہ خدا نے بنایا ہی نہیں، آپ اس کا سایہ بنا کے بھیج۔ کہا کچھ نہیں سننا چاہتی، ان کے ساتھ جانا، ساتھ میں رہنا، دیکھنا بیٹھتا کیسے ہے، اٹھتا کیسے ہے، کھاتا کیسے ہے، پیتا کیسے ہے، چلتا کیسے ہے، رہتا کیسے ہے، بس انہی کے ساتھ رہنا، تیری اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ قافلہ گیا یمن پہنچا، یمن سے جب قافلہ واپس آیا، ایک مرتبہ میسرہ نے بس توجہ، میسرہ نے دق الباب کیا، دق الباب جیسے ہی کیا، خدیجہ الکبریٰ نے دروازہ کھولا، دروازہ کھولتے ہی کہا میسرہ کچھ بتانا نہیں، کتنا فائدہ ہوا، کتنا نقصان ہوا، کتنے اونٹ غائب ہوئے، کتنا مال بکا، کتنا مال بچا، کچھ بتانا نہیں، بس اتنا بتا وہ چلتا کیسا تھا، بس اتنا بتا وہ چلتا کیسے تھا، بس اتنا بتا وہ کھاتا کیسے تھا، بس اتنا بتا وہ پانی کیسے پیتا تھا، بس اتنا بتا وہ رہتا کیسے تھا۔ ایک مرتبہ میسرہ نے کہا بی بی کیا بتاؤں، جب وہ چلتا تھا تو ککریاں سلام کرتی تھی، بی بی کیا بتاؤں جب وہ چلتا تھا کنکریاں سلام کرتی تھی، جب وہ چلتا تھا آسمان سایہ کیے ہوئے تھا، جب اسے بھوک لگتی تھی جنت سے کھانا آ جاتا تھا، جب اسے پیاس لگتی تھی ٹھوکر مارتا تھا چشمہ جاری ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ خدیجہ نے کہا اور کیا دیکھا، کوئی عیب نظر نہیں آیا، کوئی عیب نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ میسرہ کہتا ہے عزت کی قسم، اللہ کی قسم، آپ کی عزتوں کی قسم، اللہ کی قسم، آپ کی عزتوں کی قسم، جیسے اللہ بے عیب ہے ویسے ہی محمد بے عیب۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ جیسے اللہ بے عیب ہے ویسے ہی محمد بے عیب ہے۔ اب عزیزو میسرہ سے خدیجہ نے کہا بس چپ ہو جا، خاموش ہو جا، ایک کام کرے گا بی بی؟ کون سا کام؟ کہ شام کا فائدہ جتنا بھی ہے تیرا، یمن کا فائدہ جتنا بھی ہے تیرا،
70 सुनहरे बालों वाली ऊंटनी तेरी। का बीबी आज बड़ी फराख दिली से काम ले रही है, बड़े जज्बात से काम ले रही है, क्या बात है? कि ये 70 सुनहरे बालों वाली ऊँटनी तेरी, शाम का फायदा तेरा, यमन का फायदा तेरा। का बीबी बताइएगा करना क्या है? का मेरा रिश्ता मोहम्मद के पास ले जा। जरा लुत्फ लेके सुनिए तो मुझे भी मजा आए। मेरा रिश्ता मोहम्मद के पास ले जा। कहा क्या? कहा हाँ मेरा रिश्ता ले जा मोहम्मद के पास। एक मर्तबा जैसे ही मैसरा ने सुना कान खड़े हुए। कहा बीबी काम बड़ा है दाम कम है। बीबी काम बड़ा है दाम कम है। कहा क्या चाहता है? चल शाम और यमन की जो भी मुनाफा हो, जो भी फायदा, उसका डबल कर दिया, तेरी नस्लें पल जाएंगी मैसरा। 70 नहीं 110 कर दिया। ले जा सुनहरे बालों वाली ऊँटनियां, और अगर कम पड़े तो दहाने खोल दूंगी खजाने के। ले जा, लेकिन मेरा रिश्ता मोहम्मद के पास ले जा। अजीजों, ये पहला रिश्ता है जो औरत के जरिए मर्द तक आया है, और खुदा को इतना पसंद आया कि ये सुन्नत खदीजा बना दिया। है ना? आज जब भी मौलवी इजाजत लेने जाता है तो पहले लड़की से इजाजत लेता है। अरे सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। है तो अब लेके आए मैसरा, ठीक है लेके जाऊंगा। कहा तो ये माल, ये दौलत, ये 70 सुनहरे बालों वाली ऊँटनियां, ये सब तेरी। कहा बीबी कुछ नहीं चाहिए। कहा क्यों? फिर क्या चाहिए? कहा बीबी कुछ नहीं चाहिए, ये माल आप रखिए, ये शाम का फायदा आप रखिए, यमन का फायदा आप रखिए। 70 सुनहरे ऊँटों वाली, वो 70 सुनहरे बालों वाली ऊँटनी, वो भी आप रखिए। कहा फिर चाहिए क्या? कहा बीबी काम बड़ा है दाम छोटा है, बस मैं चाहता यूं हूं कि जब आपकी मोहम्मद की शादी हो जाए, और जब शादी हो जाए रोज़े महशर जब मैं कहीं नजर आ जाऊं, मुझे माल नहीं चाहिए, अपने बच्चों से कह के जन्नत दिलवा देना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। बुलंद तरीन सलावत पढ़े अज़मत मोहम्मद वाले। अपने बच्चों से कह के जन्नत दिलवा देना। आ गया मैसरा दरवाजे पे। वो मलिकतुल अरब खदीजा ने रिश्ता भेजा है मेरे लिए। जी सरकार आपके लिए। ठहरो। मैसरे को रोका। ठहरो ही। सरकार मोहम्मद ने मैसरे को रोक दिया। घर में गए। चचा जान, जी भतीजे क्या बात है? कहा वो मलिकतुल अरब खदीजा ने पैगाम अक़्द भेजा है। क्या कहा? पैगाम अक़्द भेजा है। चचा आपकी मर्जी क्या है? आपकी मर्जी चाहिए। बस यहीं पर तवज्जो चाहता हूं पूरे मजमे की। दुनिया ने अबू तालिब को क्या माना? या मोमिन, या बहुत ज़्यादा मुसलमान, और बाकी ने जो माना वो मैं अपनी ज़बान से कहना नहीं चाहता। ठीक है। अब यहाँ पे मैसरे को रोका। रोक के कहा रुक, पहले मैं अपने चचा अबू तालिब की मर्जी ले आऊँ। शादियाँ आपके वहाँ भी होती हैं, शादियाँ हमारे वहाँ भी होती हैं। शादियों में होता क्या है? होता यह है शादियों में कि सबसे पहले तो लड़का देखता है इंसान। लड़का ठीक ठाक है, ख़ानदान देखता है। ख़ानदान ठीक ठाक है तो बैकग्राउंड देखता है। बैकग्राउंड ठीक ठाक है। अब उसके बाद जब सारी बातें तय हो जाती है तो आखिर में क्या देखता है? इस्तिखारा। यही तो है ना?
آخر میں کیا دیکھتا ہے؟ استخارہ۔ میں نے کہا یہ استخارہ کیا ہے؟ کہا صاحب یا تو استخارہ تسبیح کے ذریعے دیکھی جائے گی یا تو قرآن کے ذریعے دیکھا جائے گا۔ ہم نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ارے کوئی حاجی جا رہا ہو، حاجی سے کہہ دو کعبے جا رہا ہے، اللہ کے گھر جا رہا ہے، اس سے کہہ دو میری بٹیا کی شادی ہے، ذرا اللہ میاں سے پوچھ لینا وہ راضی ہے یا نہیں اس رشتے سے۔ کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا۔ پھر کیسے ہوتا؟ ارے یہ کہہ کے سو جاؤ اللہ میاں مجھے خواب میں دکھا دے یہ جو لڑکا ہے اور میری لڑکی کے لیے لائق ہے، اعتماد ہے یا نہیں ہے، اس رشتے سے تو راضی ہے یا نہیں۔ کہا ایسے نہیں ہوتا۔ پھر کیسے ہوتا ہے؟ کہا استخارہ، بس سنیے گا، استخارہ یا تو تسبیح سے دیکھا جاتا ہے یا تو قرآن سے دیکھا جاتا ہے۔ استخارہ یا تو تسبیح سے دیکھا جاتا ہے یا تو قرآن سے دیکھا جاتا ہے۔ میں نے کہا کیا تسبیح سے؟ تسبیح کا منشا معلوم کر رہے ہو؟ قرآن سے قرآن کی مرضی معلوم کر رہے ہو؟ کہا نہیں مولانا، تسبیح وسیلہ ہے، تسبیح ذریعہ ہے، قرآن وسیلہ ہے، قرآن ذریعہ ہے۔ پھر منشا کس کا معلوم کر رہے ہو؟ مرضی کس کی معلوم کر رہے ہو؟ کہا تسبیح ذریعہ ہے، قرآن وسیلہ ہے، مرضی اللہ کی معلوم کرنی ہے۔ ہائے ہائے جملہ کہوں، مرضی اللہ کی معلوم کرنی ہے۔ یعنی پتہ چلا استخارہ یا تو قرآن سے ہوتا ہے یا تو تسبیح سے ہوتا ہے۔ اور جب میسرہ نے کہا خدیجہ نے عقد کے لیے پیغام بھیجا ہے، ابو طالب کے پاس محمد گئے، چچا آپ کی مرضی کیا ہے؟ اب جملہ سنیے، دنیا نے ابو طالب کو یا تو مسلمان مانا یا تو مومن مانا، لیکن محمد نے ابو طالب کو یا تو تسبیح مانا یا تو قرآن۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ مل کے یا تو تسبیح مانا یا تو قرآن مانا۔ وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، بہت تیزی سے سنیے۔ آ گئی خدیجہ کا پیغام دے کے وہ واپس گیا میں سے۔ بارات کی تیاری ہوئی، بارات چلی۔ کہاں سے چلی؟ ابو طالب کے گھر سے۔ اب کہیں کہیں پہ لوگ سوال کر لیتے ہیں مولانا رسول کی کتنی بیویاں تھیں؟ بھائی ہم کیا جانے کتنی؟ کہا نہیں آپ مولانا بتائیے کتنی بیویاں تھیں۔ ہم نے کہا ہم کو نہیں پتا بھیا۔ کہا نہیں آپ بتائیے رسول کی کتنی بیویاں تھیں۔ ہم نے کہا بھیا ہم تو ایک ہی کو جانتے ہیں جس کا ولیمہ کھائے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بارات تو ایک ہی کے دروازے پہ گئی ہے، بارات تو ایک ہی کے گھر گئی ہے نا۔ اب لوگ رسول کی شادی کا ذکر کیوں نہیں کرتے پتہ ہے؟ اگر رسول کی شادی کا ذکر ہوا تو ابو طالب کے گھر کا ذکر ہوگا، ابو طالب کا ذکر ہوگا۔ اب بارات نکلی، پہنچی خدیجہ کے آنگن میں، بارات ٹھہری، مسند بچھی، ایک مسند پہ سردار بطحہ، ایک مسند پہ سردار انبیاء، ایک مسند پہ سردار بطحہ، ایک مسند پہ سردار انبیاء۔ اب یہ بتائیے نکاح کس نے پڑھا؟ نکاح کس نے پڑھا؟ بتائیے بولیے بھائی۔ ابو طالب نے پڑھا نا، نکاح ابو طالب نے پڑھا۔ ایک مرتبہ اللہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، اے ابو طالب تو نے میرے حبیب پہ احسان کیا ہے، میرے حبیب کو تو نے اپنے گھر میں پیدا کروایا، میرے حبیب کا تو نے نام رکھا، میرے حبیب کا تو نے نکاح پڑھا۔ اے ابو طالب حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اگر میرے حبیب کا تو نے نام محمد رکھا ہے تو میں تیرے بیٹے کا نام علی رکھوں گا۔ اے ابو طالب اگر میرے حبیب کی ولادت تو نے اپنے گھر میں کروائی ہے، تیرے بیٹے کی ولادت میں اپنے گھر میں۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔
مل کے نکاح کس نے پڑھا؟ ابو طالب نے خطبہ نکاح شروع کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی من ذریۃ ابراہیم۔ یہ ابو طالب کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، 17 سال بعد قرآن نازل ہوگا۔ جو قرآن آنے کے بعد تلاوت کرے اسے مسلمان کہتے ہیں، جو قرآن آنے سے پہلے پڑھے اسے محسن اسلام کہتے ہیں، اسے محسن اسلام کہتے ہیں۔ پڑھ دیا نکاح، ہو گئی شادی، اٹھ گئی ڈولی۔ جیسے ہی اٹھنے لگی ڈولی، ایک عورت آئی، اس غریب سے شادی کر لی۔ یہ لو صاحب، کس غریب سے شادی کر لی؟ معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ وہ کہتی ہے کس غریب سے شادی؟ محمد سے۔ کیا ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس کیا ہے؟ تیرا باپ کتنا بڑا بزنس مین تھا، کتنا بڑا تاجر تھا، تو کتنی بڑی تاجرہ ہے، کیا دیکھ کے شادی کر لیا؟ بس آخری بات پڑھ رہا ہوں، سن لیجیے گا۔ کیا دیکھ کے شادی کر لیا؟ تیرا باپ اتنا اچھا۔ آج کے دور میں بھی یہی ہوتا ہے، کچھ برگر لوگ، میں نے عرض کیا، جو خاندانی فقیر ہوا کرتے تھے، آج اللہ نے ان کو نواز دیا ہے تو وہ ہوا میں اڑنے لگتے ہیں، ہے نا؟ پھر وہ اسلام کو حلق سے سمجھنے لگتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، اسلام پھر ان کی سمجھ میں بہت کم آتا ہے۔ وہ ماتم بھی کریں گے تو یوں کر کے ماتم کریں گے، اور کپڑے پہ کوئی شکن بھی نہ آنے پائے۔ ہاں، اور غم حسین میں جا رہے ہیں بھائی، پریس بالکل ٹائٹ ہونی چاہیے۔ معاذ اللہ نعوذ باللہ، یہ سوچ کیوں؟ برگر لوگ ہیں بھائی، پیسہ آ گیا تو جس کے پاس پیسہ آ جاتا ہے اور جو خاندانی نہیں ہوتا، نیا پیسہ آ جاتا تو لوگ یہی کرتے ہوئے ہوا میں اڑنے لگا، زیادہ اڑنے لگا، بہت ہوا میں اڑنے لگا۔ 4 پیسے کے آ گئے کہ ہوا میں۔ یہ اپنے ہندوستان کی کہاوت ہے کہ نہیں؟ آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، ہے نا؟ ہوا میں اڑنے لگا صاحب۔ لیکن صاحب، عرب میں یہ کہاوت نہیں تھی۔ عرب کی کہاوت کیا تھی؟ جب کوئی بہت خاندانی رئیس ہوتا تھا تو اس کے لیے کہا جاتا تھا تاجہو الی السما، دیکھو اس کے سر کا تاج آسمان سے مل رہا ہے۔ تاجہو علی السما، اس کے سر کا تاج آسمان سے مل رہا ہے۔ جب کوئی پیسے والا ہوتا تھا اس کو یہ کہا جاتا تھا۔ اب اس عورت نے بھی خدیجہ سے یہی بات کہی۔ کیا کہا؟ تجھے کیا ہو گیا؟ اس سے شادی کر لی جو غریب ہے؟ ارے تیرے باپ کا سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا، تیرے باپ کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا۔ اب جملہ میرا نہیں ہے، جملہ خدیجہ کا ہے۔ ہاتھوں کو میں نے آپ کے سامنے جوڑ لیا ہے، شاید اسی پہ مجلس ختم ہو جائے، مصائب شروع کر دوں، بس ہاتھوں کو جوڑ کے خدیجہ کا جملہ ہے۔ آپ جانیں، جناب خدیجہ کی محبت جانیں۔ جیسے ہی اس عورت نے کہا ارے تو اس کی بیٹی ہے جس کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا، ایک مرتبہ خدیجہ نے جھڑک کے کہا خاموش ہو جا، تجھے پتا نہیں ہے میرا باپ اگر ایسا تھا کہ اس کے سر کا تاج آسمان سے ملتا تھا تو میرا شوہر ایسا ہے اس کے پیروں کی جوتیاں آسمان سے۔ اس کی جوتیاں عرش سے ملے گی، خدا کی قسم، عظمت۔ اچھا ایک بات اور پڑھ دوں اگر اجازت ہے آپ کی؟ بور تو نہیں ہو رہے یا ختم کروں؟ اچھا نکاح کس نے پڑھا؟ اب ایک مسئلہ یہ ہم اور آپ بیٹھ کے حل کرتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ یہیں پہ بیٹھ کے حل ہوگا۔ اگر آپ کا ساتھ مل گیا تو حل ہو جائے گا، ورنہ پینڈنگ میں رہ جائے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا ساتھ ملے گا انشاءاللہ۔ بھائی نکاح آپ بھی پڑھواتے ہیں، ہم بھی پڑھواتے ہیں، یہ بتائیے
جب نکاح پڑھواتے ہیں تو نکاح خوان کون ہوتا ہے؟ مولانا ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، اپنی مذہب کے یا غیر مذہب کے؟ اپنے ہی ہوتے ہیں نا بھائی۔ اگر مولوی کی ضرورت ہوئی آپ برابر کے گاؤں میں تھوڑی نہ جائیں گے، اپنے ہی گاؤں میں کسی مولانا سے کہیں گے، اگر اس گاؤں میں نہیں ہے تو برابر کے گاؤں میں، لیکن اپنے ہی مذہب والا مولوی آپ بلائیں گے، غیر مذہب کا مولوی نہیں چلے گا، اس سے نکاح کوئی نہیں پڑا، کسی بھی مذہب کا ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، کرسچن ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، مسلک کا ہو، وہ اپنے مذہب والوں سے ہی نکاح پڑھوائے گا۔ اسی طرح ہم بھی اپنے مذہب والوں سے نکاح پڑھوائیں گے۔ اب اچھا خدا نہ کردہ، اللہ نہ کرے، دشمن کے کان بہرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ کردہ، اگر یہاں پر کوئی انتقال ہو گیا، یہ بتائیے کہ اگر اس انتقال جس کا ہوا اس کے تعلقات غیر سے ہیں، دوسری قوم والوں سے، تو کیا وہ آئے گا میت میں یا نہیں آئے گا؟ آئے گا نا جی، ہم بھی یہی دیکھتے آئے ہیں، آپ تو ہم سے زیادہ جانتے ہیں، وہ بھی آئے گا، میت میں آئے گا، شرکت کرے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ تدفین اور غسل اور یہ سب کام شروع کریں گے تو وہ کہے گا بھائی اب یہ ہمارے مذہب سے ہٹ کے ہو رہا ہے، اب وہ چلا جائے گا۔ یہی تو ہوتا ہے بھائی، نکاح اپنے مذہب کا پڑتا ہے، اور جب تدفین ہونے لگتی ہے تو غیر مذہب والا میت چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ میں نے بات تو کہہ دی، اب یہ دیکھو کہ رسول کا نکاح پڑھا کس نے؟ جنازہ چھوڑ کے گیا۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ یہ ہے عزیزو شخصیت اور ذات ابو طالب کی، جو ایک تاریخ تھی، بہت لمبی تاریخ ہے، اشرے درکار ہے ذات ابو طالب پہ خطاب کرنے کے لیے۔ خدا کی قسم آج ہم کو ایک ٹیبلٹ دیا جا رہا ہے، ایک انجیکشن دیا جا رہا ہے۔ وہ انجیکشن کون سا ہے، وہ ٹیبلٹ کون سا ہے کہ کربلا میں اسلام کو کس نے بچایا؟ رسول کے نواسے نے بچایا۔ یہی تو کہتے ہیں، کبھی بھی جب بات آتی ہے تو یہی کہتے ہیں، آپ بھی ہم بھی، کس نے اسلام کو بچایا؟ رسول کے نواسے نے۔ یہ آپ کہہ نہیں رہے ہیں، یہ کہلوایا جا رہا ہے ایک سازش کے تحت۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ 1400 سال پہلے سے یہ سازش ہے ابو طالب کے خلاف۔ خدا کی قسم رشتوں کی قدر کریے بھائی، رشتے دو ہوتے ہیں، ایک ناندیال سے کا رشتہ، ایک دادیال کا رشتہ۔ ناندیال سے خون چلتا ہے، دودھ چلتا ہے، دادیال سے خون چلتا ہے، توجہ، دادیال سے خون چلتا ہے، ناندیال سے دودھ چلتا ہے۔ اب یہ کربلا کے میدان میں آپ دیکھیے حسین نے اسلام کو کس چیز سے بچایا؟ بتائیے، تلوار سے بچایا، نیزے سے بچایا، دھار سے بچایا، تیر سے بچایا، تبر سے بچایا؟ نہیں نا عزیزو، نیزے کی دھار کو خون کی دھار سے حسین نے موڑا ہے، تلوار کی دھار کو خون کی دھار سے حسین نے موڑا ہے۔ لہٰذا کربلا میں حسین نے اسلام کو خون سے بچایا ہے۔ اور رشتے ہوتے ہیں دو، ایک ناندیال کا، ایک دادیال کا۔ تو مسلمانوں میں کہنا چاہتا ہوں، جہاں آپ یہ کہتے ہیں رسول کے نواسے نے اسلام کو بچایا، وہاں یہ بھی تو کہیے ابو طالب کے پوتے نے اسلام کو بچایا۔ وہاں آپ یہ بھی تو کہیے ابو طالب کے پوتے نے اسلام کو بچایا۔ بھائی خون کی دھار سے نیزے کی دھار کو حسین نے موڑا، خون کی دھار سے تلوار کی دھار کو حسین نے موڑا۔ ہاں عزادارو، یہ کربلا کے میدان میں یہ اکبر نہیں ہے، اکبر کی شکل میں ابو طالب ہے۔
یہ کربلا کے میدان میں عباس کے بازو کاٹے نہیں جا رہے ہیں، یہ عباس کی شکل میں ابو طالب کے بازو کاٹے جا رہے ہیں۔ عزادارو، یہ کربلا کے میدان میں عزادارو یہ چشمہ ہے مجاہد کی گردن پہ تیر سے شعبہ نہیں لگ رہا ہے، بلکہ یہ ابو طالب کی گردن پہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہیدان کربلا و اسیران کربلا کے۔ آپ رونے کے لیے آمادہ ہیں، بس میں بھی مصائب کے لیے آمادہ ہو گیا۔ آج 5 محرم ہو گئی، بس عزادارو رونے اور رلانے کے لیے نام حسین کافی ہے، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایام تو وہ ہیں کہ ان میں نام حسین کافی ہے۔ حسین کہو اور آنکھوں سے اشک رواں ہو جانا چاہیے۔ ہائے رے مظلومی حسین، ہائے رے غربت حسین، ہائے رے بے کسی حسین۔ عزادارو حسین کتنا مظلوم تھا میرا آقا حسین، جو خود کہہ رہا ہے، کربلا کے میدان سے خود آواز دے رہا ہے، انا قتیل الابرار لا یسکر للمومنین الا استبرار۔ اے مومنوں، میں کربلا کا وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کے قتل کیا گیا، جسے رلا رلا کے ذبح کیا گیا۔ کبھی اکبر کو مارا حسین روئے، کبھی عباس کو مارا حسین روئے، کبھی قاسم کو مارا حسین روئے، کبھی اونا محمد۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، یہی حق ہے گریے کا۔ بس عزادارو آج سے شہزادوں کے مصائب شروع ہو گئے نا، کل تک تو آپ انصار کے مصائب سنتے رہے مجھ سے، آج شہزادوں کے مصائب شروع ہو گئے۔ آج ہے 5 محرم الحرام، 5 محرم کو زینب کے نونہالوں کے مصائب پڑھے جاتے ہیں۔ بس اب آپ جانے، شہزادی زینب جانے، یہ واحد وہ بی بی ہے خدا کی قسم، مدینے سے کربلا تک، کربلا سے کوفے تک، کوفے سے شام تک، شام سے پھر مدینے تک اپنے بچوں کا ماتم اس نے نہیں کیا۔ اے میری مائیں بہنیں، اگر آغوش میں بچے ہیں تو انہیں سنبھال کے لے کے بیٹھیے گا، پیار نہ کریے گا۔ اگر پیار کریے گا زینب کے بچوں کو یاد کر لی۔ میری مائیں بہنیں، اگر بچوں کو پیار کرنا، زینب کے بچوں کو یاد کر لینا۔ آج مصائب میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے عزادارو، شہزادوں کے مصائب ہیں۔ ہاں عزادارو، یہ قافلہ جب چلا، ایک مرتبہ جیسے ہی قافلہ کچھ آگے بڑھا تھا، ایک نحیف سی آواز آئی، قافلہ روکو، قافلہ روکو۔ عباس نے قافلہ روکا، پلٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا؟ عبداللہ اپنے دونوں بچوں کو لیے ہوئے، عبداللہ اپنے 2 بچوں کو لیے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ آگے کہتے ہیں زینب، اگر میرے آقا حسین پہ کوئی وقت آ جائے، ایک بچہ اپنی طرف سے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، یہی حق ہے رونے کا، حق گریہ ادا کر رہا ہے۔ شہزادی آنسوؤں کو قبول فرمائے، اپنے رومال میں جگہ عنایت فرمائے۔ ہاں عزادارو، ایک اپنی طرف سے حسین پہ ہدیہ کر دینا، ایک میری طرف سے حسین پہ فدیہ کر دینا۔ بس عزادارو قافلہ چلا، اب جو قافلہ کربلا پہنچا وہ وقت بھی آیا، انصار اجازت لے کے قربانی دے رہے ہیں۔ اقربہ کی باری آئی، ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، میرے لال و محمد، جب فاطمہ کا بیٹا مار دیا جائے گا تب جاؤ گے؟
میرے لال جاتے کیوں نہیں ہو؟ جب علی اکبر مار دیے جائیں گے تب جاؤ گے، جب قاسم مار دیے جائیں گے تب جاؤ گے۔ ایک مرتبہ بچے کہتے ہیں اماں ہم ماموں کے پاس جاتے ہیں۔ اماں ہم ماموں کے پاس جاتے ہیں لیکن ماموں اجازت نہیں دیتے۔ ماموں کہتے ہیں تم اپنی ماں کا سہارا ہے، اپنی اماں کا سہارا ہو، تم کیسے اجازت دوں، کس دل سے اجازت دوں؟ ایک مرتبہ زینب نے دونوں بچوں کو سمجھایا، سمجھانے کے بعد کہا دیکھو کچھ نہیں میں سننا چاہتی، بس فوراً جاؤ اور ماموں سے کہو کہ ہمیں جلد سے جلد اجازت دے دے ورنہ خیمے میں اماں ناراض ہو جائے گی۔ بس دونوں بچے آئے اور آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ لیا، جوڑ کے کہا ماموں جان اب ہمیں بھی اجازت دے دیجئے ماموں۔ جزاکم اللہ خیر، بہت روئیں گے انشاءاللہ، 2-3 جملے سنیے اس کے بعد مجلس تمام ہے۔ ہاں عزادارو، بچے آئے، حسین کس دل سے اجازت دی، بچوں کو سینے سے لگایا۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بھیا میں نے آپ پہ صدقہ کر دیا ہے، بھیا انہیں میدان قتال کی طرف جانے دو بھیا۔ بس عزادارو المختصر، پورا وضاحت کے ساتھ مصائب تو نہیں پڑھ سکتا، مختصر میں سنیے۔ ایک مرتبہ حسین نے اجازت دی، دونوں بچوں کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ سوار کرایا، جعفر طیار کے پوتے میدان قتال میں پہنچے۔ اب ایک مرتبہ جنگ کرنے لگے، اور محمد کی جنگ تاریخ نے لکھا لشکر بھاگ رہا تھا، الامان الحفیظ الامان الحفیظ کی صدائیں کربلا کے میدان سے بلند ہوئی، لشکر کوفے کی در و دیوار سے ٹکرانے لگا۔ ایک مرتبہ زینب کا دل الجھنے لگا، زینب نے دیکھا بچوں نے نہر فرات پہ قبضہ کر لیا، اب ایک مرتبہ زینب نے کہا پالنے والے میری لاج رکھ لینا، اے اونا محمد پانی نہ پینا، اصغر پیاسا ہے، پانی نہ پینا، سکینہ پیاسی ہے۔ بس عزادارو بچوں نے قبضہ کیا، کہا دیکھ لو ہم ہیں جعفر طیار کے پوتے، آؤ ہمارے سامنے، ہمارے ماموں کو مارنے آئے ہو، آؤ ہمارے سامنے ہمارا مقابلہ کرو۔ لشکر بھاگ رہا ہے، الامان الحفیظ کی صدائیں بلند کر رہا ہے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ کہتا ہے دیکھو یہ بنی ہاشم کے گھرانے کے بچے ہیں، یہ بنی ہاشم کے گھرانے کے بچے ہیں، یہ علی کے نواسے ہیں، یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، انہیں ایسے قابو میں نہیں لایا جا سکتا۔ پھر کیسے قابو میں لائے؟ کہا ایسا کرو کہ بیچ سے ایک لشکر ڈالو، اونا محمد یہ لڑ رہے ہیں، میری طرف توجہ، یہ اون ہے یہ محمد ہے، ایک طرف اون حملہ کر رہے ہیں، ایک طرف محمد حملہ کر رہے ہیں۔ وہ میرے ساتھ نے کہا بیچ میں لشکر ڈالو، بیچ میں جب لشکر ڈالو گے ایک لشکر اون پہ حملہ کرے، ایک لشکر محمد پہ حملہ کرے۔ کم سن بچے، تاریخ نے 9 یا 11 سال عمر لکھی ہے۔ اب جیسے ہی اونا محمد جنگ کر رہے تھے، بیچ میں ایک بڑا لشکر آ گیا، اون کو ادھر کر دیا، محمد کو ادھر کر دیا، ادھر اون پہ وار، ادھر محمد پہ۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، ادھر اون گرے، ادھر محمد گرے، آواز دی ماموں جان سلام آخر، سلام آخر قبول کریے۔ حسین پہنچے بھانجوں کے لاشے پر، حسین نے دونوں کو گلے سے لگایا۔ آزادارو ادھر زینب مصلی عبادت پر، بس میں نے ختم کیا مجلس۔ زینب نے دستے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا، پالنے والے میری قربانی کو قبول کر لینا۔ جزاکم اللہ خیر، خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم شہیدان کربلا۔
وہ اسیران کربلا کے آزاداروں دونوں کی میتیں لے کے حسین خیمے تک آئے، چاہتے ہیں کہ زینب کے سامنے لاشوں کو پیش کیا جائے۔ زینب نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھیا میں نے صدقہ کر دیا، بھیا صدقہ سیدانی پر یا سید پہ جائز نہیں ہے، بھیا انہیں مقتل میں دے دو، مقتل میں رکھ دو بھیا، میں نے آپ پہ صدقہ کر دیا۔ عزادارو، ارے کوئی زینب کے دل سے پوچھے، زینب اسے کہتے ہیں جس نے اپنی پوری نسل اپنے بھائی حسین پہ قربان کر دیا۔ عزادارو وہ زینب کیا کرے، اب کچھ نہیں ہے۔ جب خالی ہاتھ مدینہ پہنچی اور مدینہ جا کے دو چھوٹے چھوٹے بستر جب زینب نے دیکھے تو زمین پہ بیٹھ گئی۔ ہائے اولا محمد، ہائے اولا محمد، ہائے اولا